لیے آپ کو اس کا ول نہیں آتا, آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں آتا, اس ٹائم پر جلد بازی آپ کو مروا دیں گی. تو آج میں ویسے ایک سوال پڑھا تھا, کسی نے کہا جی بزنس کرنے کی اچھی عمر کیا. میں کہتا ہوں کسی بھی چیز کی کوئی عمر شمر نہیں ہوتی. سوال یہ ہونا چاہیے تھا کس ایج میں جا کے میں اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہوں. تو جتنی بچپن سے اگر ایک معاشرے کے اندر یہ مائنڈ سیٹ ہو نا, پیرنٹس سے لے کے, اگر گھر میں یہ معاشرہ ہونا کہ بھائی میں نے اپنے بچے کو 12-13 سال کی عمر تک ایک امام بنا دینا, ایسا تھنکر بنا دینا, اس کی ہر تربیت کا اگر مائنڈ سیٹ ہو تو وہ 12-13-14 تک آ کے نا گھوڑا چلانے سے لے کے نا ملک چلانا بھی سیکھ لے گا. جب سوچ یہ تھی کہ بچپن سے اس کی بیس میں نا میں نے اس کا کوئی لمحہ ایسے نہیں جانے دینا, اس کو اگر کھیل تفریح کا بھی ٹائم دینا, اس کی ہر چیز میں ذمہ داری لیتا ہوں ایک قوم کو لیڈر دینے کی, ایک قوم کو ایسٹ دینے کی. تو بھائی جان پھر تو وہ کہیں 18, 20, 21, 22 سال کی عمر تک جا کے نا ایموشنلی, سوشلی, سبجیکٹولی, ریشنلی, انٹلیکچولی, انٹرپرسنلی, پرسنلی, میکرو, مائکرو, جنیرکلی, اسپیسیفکلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی, فائنینشلی, فزیولوجیکلی, ہر ایسپیکٹ سے جو نا سائیکولوجیکلی ساؤنڈ ہوگا, اس پہ غور و فکر کیا ہوا. لیکن جب ہماری یہاں زندگیاں بالکل آدھی کنفیوز, آدھے ویسٹرن, آدھے دیسی, آدھے پھر کچھ شو, پھر کچھ ہمارا جو ہے وہ کہیں پر ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں, کہیں پر ہم اپ ٹائٹ ہو جاتے ہیں, کہیں پر ہم بالکل ہی یہ ساروں کے گچ بچ مکسچر کے اندر پھر زندگی کے اندر ایک ایج کے اندر جو ہے وہ سکسیس کا مطلب ہی ہے کہ وہ عشق عاشقیاں نہیں ختم ہو رہی ہمارے بچوں کی. پھر وہ عشق عاشقیوں سے باہر نکلتا ہے تو وہ پھر ٹوپی ڈرامے سے شروع ہو جاتے ہیں, دوسرے والے برہم بازیاں جو ہمارے اندر ہیں کہ جی میرے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ فلاں برانڈ, میں نے یہ پہنا ہوا ہے, میں یہ ہے, تو چیز کیا ہے, میں کسی ماں نے میرے علاوہ کوئی اور بچہ ہی نہیں جمے. اس ایج سے نکلنے کے بعد جا کے پھر کہیں سوچتے ہیں ہم لوگ چل یار اب کاپی کوپی کر کے یار پاس ہوں, ڈگری شگری اٹھائیں اور پھر کام دھندے پہ لگے. اس سوچ کے ساتھ جب آپ آئیں گے آپ اس کے بعد بھی اگر آپ میں انلائٹنمنٹ اور روشنی آتی بھی ہے تو بھائی جان کم سے کم اللہ کی دنیا میں تو ناانصافی نہیں ہے نا. جو قوم اور جو بچے اور جو ممالک اور جو مذہب اور دین کے لوگ ساری بیسس پوری کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کے بعد آپ صرف اس لیے کہیں کہ یار آپ مسلمان ہیں, آپ نے سارے پری ریکویزٹس اٹھا کے پھینکے ہوئے تو اللہ آپ کو دے دے گا. ذرا ایک سوال میرا یہ ہے, یہ تو ناانصافی ہوگی. کلن نمدو ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک کے خلاف. اور دوسرا بھی یہ ہے کہ بھئی پھر اور آپ یہ کہیں کہ میرے لیے سب کچھ ٹھیک ہو جائے کیونکہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے, نام کا پڑھا ہوا ہے, چاہے میرے عمل اس کے مطابق ہونا, منیمم نماز بھی نہ ہو, لیکن کیونکہ میرے ساتھ اچھا اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ میں ڈیزرو کرتا ہوں میرے ساتھ اچھا ہونا. یہ ایٹیٹیوڈ ہے آج ہمارا. تو بھائی اس طریقے سے زندگی میں چینج نہیں آتے. اللہ کی دنیا کے اندر مسلمان ہو یا کافر ہو, پروسیس سے سب گزریں گے, سب گرائنڈ ہو کے گزریں گے. بٹ واٹ دا مین تھنگ از, جس نے روحانیت اور اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے اس زندگی کے سفر کو, اس جنگ کو, اس ایکچولائزیشن کے ساتھ اللہ کے لیے اصول لے لیے نا, وہ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی وہاں پہنچ جائے گا جہاں پر یہ 600-700 سال تک نہیں پہنچ سکے. ہمارے والے 70 سالوں میں دنیا میں وہاں راج کرتے تھے جہاں ان کو صدیاں لگ گئی پہنچنے کے اندر. یہ اللہ کا وعدہ ضرور ہے کہ انتم لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ایمان کو اگر آپ ایڈ کر دیں گے نا اپنی اسٹرگل کے اندر تو نہ آپ کمزور پڑیں گے, نہ آپ کی توہین ہوگی, نہ آپ میں اہانت ہوگی, اور نہ آپ میں کمزوری ہوگی, اور اللہ آپ کے ساتھ ضرور ہے.